السلام علیکم. یہ چترال کا مین بازار ہے اور آج ہم جا رہے ہیں چترال کے ایک پرفضا مقام گرم چشمہ کی طرف. گرم چشمہ چترال سے تقریباً کوئی 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے. اس کا راستہ تقریباً آدھا پکا ہے، جبکہ آدھے سے آگے اس کا راستہ جو ہے وہ کچا ہے. اور یہاں پر آپ کو جانے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. جیپ پہ بھی جا سکتے ہیں، بائک پہ بھی جا سکتے ہیں، کار پہ بھی جا سکتے ہیں، سوائے 1-2 پوائنٹس پہ آپ کی گاڑی لگ سکتی ہے نیچے سے، ادروائز کار پہ بھی جایا جا سکتا ہے. گرم چشمہ کے مقام سے افغانستان کا جو بارڈر ہے، جو ڈیورنڈ لائن ہے، وہ تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس وقت ہم چترال کے پشاور موڑ کو کراس کر رہے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پی ٹی ڈی سی موٹیل ہے اور بالکل رائٹ سائڈ پہ اس وقت ریور کنار یا جسے دریائے چترال کہتے ہیں وہ آ گیا. یہی دریا پھر آگے جا کے افغانستان میں چلا جاتا ہے اور جلال آباد سے ہو کے، کابل سے نیچے سے ہو کے آتا ہے، تو اسے دریائے کابل کہتے ہیں، جو نوشہرہ سے پھر آگے کراس کر کے دریائے سندھ میں جا کے گرتا ہے. اسی مین روڈ پہ آپ نے یہ رائٹ والا جو برج ہے یہ کراس کر کے مستوج بونی والی سائڈ پہ نہیں جانا، بلکہ دریا کے ساتھ ہی راستہ جو آگے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے آپ نے اسی راستے کو کیری کرنا. گرم چشمہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز جگہ ہے. یہاں پہ پہاڑ کے دامن سے کچھ پانی کے چشمے نکلتے ہیں جن کا پانی بہت گرم ہوتا ہے، اتنا گرم کہ لٹرلی اس میں انڈا رکھیں تو وہ بھی ابل جاتا ہے، اور لوگوں نے انڈے بوائل کر کے دیکھے. اس پانی کے گرم ہونے کی بہت ساری توجیحات پیش کی جاتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں سلفر یعنی گندھک کی کچھ مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پانی گرم آتا ہے. اور اسی گندھک یا سلفر کی وجہ سے ہی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں کے علاج کے طور پہ بھی پانی استعمال ہوتا ہے، اور لوگ لٹرلی وہاں پہ جاتے بھی ہیں. سلفر یا گندھک کیونکہ ایک جراثیم کش کہہ لیں ایک عنصر ہے، تو اس کی موجودگی اس پانی میں اسے بیماریوں کے علاج کے لیے فائدہ مند بناتی. گرم چشمہ میں جو پانی آتا ہے وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے. ٹھنڈ کے دوران بھی وہاں پہ پاس ہی ایک جامع مسجد ہے جہاں پہ اسی گرم چشمے کا پانی جاتا ہے، اور وہ لوگ اسی پانی سے سردیوں میں وضو کرتے ہیں جب یہاں پہ برف پڑی ہوتی ہے. اسی طرح سے گرم چشمہ کے گاؤں میں قرب و جوار میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی یہی پانی جاتا ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو گھروں کے فرش کے نیچے اس طرح کا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ پانی پورا سال ان کے کمروں کے نیچے سے گزرتا رہتا ہے اور ان کے کمرے جو ہیں وہ گرم رہتے ہیں. سردیوں میں آپ امیجن کریں کہ باہر برف پڑ رہی ہو اور آپ کے روم کے اندر سے نیچے سے پانی گزر رہا ہو اور آپ کا روم ٹمپریچر مینٹینڈ ہو 22-25 ڈگری کے اوپر، تو یہ کتنا راحت افزا ہو سکتا ہے. سردیوں میں کیونکہ یہاں پہ 4 سے 5 فٹ تک برف پڑتی ہے، لہذا گرم چشمہ مقامی لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں. اس وقت ہم ایئرپورٹ چوک کو کراس کر رہے ہیں. یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو جیپ جاتی نظر آ رہی ہے یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے. آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا اور آپ نے سیدھا کیری کرنا ہے جو روڈ رن وے کے پیرلل جا رہا ہے. اسی راستے پہ چل کے آپ آگے گرم چشمہ پہنچیں گے. آج ہمارے دن کا آغاز تھوڑا لیٹ ہوا. ہم تقریباً 1 بجے کے قریب نکلے
اس وقت باہر کا ٹمپریچر 11 ڈگری اور اندر کا ٹمپریچر ہم نے مینٹین کر کے 21 ڈگری سیلسیس رکھا ہوا. باہر کا ٹمپریچر 11 اس وجہ سے تھا کہ ہم مڈ آف مارچ 2021 میں گئے تھے. تو مڈ آف مارچ میں آپ سمجھ لیں کہ برف ابھی ریسنٹلی پگھلی ہوتی ہے اور چیری بلاسم سیزن از یٹ ٹو اسٹارٹ. مڈ آف مارچ میں نہیں تھا، 1 اپریل سے کہیں جا کے چترال کے اندر چیری بلاسم شروع ہوتا ہے. درخت جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی تک اس میں اس طرح کے پھول نہیں کھلے جو کہ اس ایریا کا خاصہ ہے. تو رائٹ ناؤ ہم چترال ایئرپورٹ کو کراس کر رہے ہیں اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو فینس ہے، فینس کے اندر آپ کو لینڈنگ سٹرپ ایئرپورٹ کی نظر آ رہی ہے. وہ وائٹ ڈاٹڈ لائنز جو ہیں وہ جیسے ایئرپورٹ کے رن وے کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو یہ بالکل پیرلل رن وے اس کے چلتا رہتا ہے اس روڈ کے اوپر بھی، اور جو دریا کے اس سائڈ پہ روڈ بونی اور مستوج کو جا رہی ہے اس سائڈ پہ بھی شہید اسامہ پارک کے ساتھ ہی رن وے بیک اینڈ پہ دریا کے اس طرف ہے. جبکہ اس طرف ہماری سائڈ جس سائڈ ہم جا رہے ہیں ہمارے پیرلل رن وے چل رہا ہے چترال ایئرپورٹ کا، اس کے آگے ایئرپورٹ ہے، اس کے آگے دریا ہے، دریا چترال یا دریا کنار، اور اس کے آگے پھر بونی اور مستوج والی روڈ ہے. ایئرپورٹ جس جگہ پہ واقع ہے اس کو عام طور پہ سنگور کہا جاتا ہے. یہاں پہ گورنمنٹ کے کافی سارے آفیسز بھی ہیں جو کہ شہر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو یہاں پہ ایئرپورٹ والی سائٹ پہ شفٹ کیا گیا. دوسری جو اس جگہ کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں گرلز اور بوائز ہاسٹل ہیں. جو یونیورسٹیز یا کالجز یہاں پہ چترال میں ہیں، کیونکہ چترال ماشاء اللہ سے کے پی کے اندر اس کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے چترال کا اوور آل، تو یہاں پہ بہت زیادہ ہاسٹلز ہیں اس والی جگہ پہ سنگور میں بیسیکلی، جس میں آغا خان والوں کے بھی ہاسٹلز ہیں جبکہ بہت سارے پرائیویٹ ہاسٹلز بھی ہیں. اسی طرح سے ہاشو فاؤنڈیشن نے بھی یہاں پہ اپنے گرلز ہاسٹل بنا رکھے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اسکول، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اسکولز بھی ہیں اور ایک درگاہ بھی ہیں جو پہلے آپ نے گزرتے ہوئے یہاں سے دیکھی ہوگی. تو بیسیکلی ہم اس وقت سنگور کو کراس کر رہے ہیں جو کہ پیری فری ہے چترال کی سب اربن علاقہ ہے یا چترال کے آؤٹسکرٹس آپ کہہ لیں، جہاں پہ ایئرپورٹ واقع ہے. اور رائٹ ناؤ ہم گرم چشمہ روڈ کے اوپر لگ کے گرم چشمہ کی طرف جا رہے ہیں. چترال سے نکلنے کے بعد دریا کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ سنگور کو کراس کرتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ کے ایریا کو آپ کراس کرتے ہیں، تو روڈ اچھی ہو جاتی ہے. اس کے آگے یہ اسفالٹ روڈ ہے جو پھر آگے درمیان تک آلموسٹ مڈ آف دا وے چلتی رہتی ہے. روڈ نئی بنی ہوئی ہے اور سمودھ ہے، بمپ فری ہے. یہ ساتھ ساتھ جو آپ کو دریا نظر آ رہا ہے اس کو لٹکو ریور کہتے ہیں، دریائے لٹکو. لٹکو بیسیکلی چترال کی ایک یونین کونسل ہے، تو اس کے نام کے اوپر اس دریا کا نام دریائے لٹکو رکھا گیا. یہ دریا پھر آگے جا کے بیسیکلی جو پیچھے مستوج اور بونی سے دریائے خون اور دریائے چترال اور کنار وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ اس کی کیونکہ ذیلی شاخ آ رہی ہے تو اس کو دریائے لٹکو یونین کونسل کے نام پہ اس دریا کا نام رکھا گیا. جیسے جیسے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو دریا کے رائٹ سائڈ پہ کراس کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے لکڑی کے شاندار قسم کے برجز نظر آتے ہیں. یہاں سے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو بیسیکلی جو یہ والا پوائنٹ ہے اس کو بولتے ہیں مارخور پوائنٹ. اس مارخور پوائنٹ پہ شام کو چترال کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مارخور کو دیکھنے آتے ہیں. ہمارا لیٹ نکلنے کا مقصد بھی ایک یہی تھا کہ ہم
گرم چشمہ سے ہو کے شام میں جب تک مارخور نیچے اترتے ہیں، مارخور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان سے دور بھاگتا ہے، یہاں پہ شام میں مارخور جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتے ہیں دریائے لٹکو سے پانی پینے کے لیے۔ تو ایک قسم کا یہ جو مارخور پوائنٹ ہے، یہ لوکل جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ایک سائٹ سینگ پلیس ہے۔ شام میں وہ لوگ پکنک کرنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے اس مارخور پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو لٹرلی ہم نے دیکھا یہاں پہ واقعی مارخور اوپر پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے پانی پینے کے لیے، اور کافی سارے جو لوگ تھے، چترال کی مقامی جو آبادی ہے وہ یہاں پہ مارخور کو دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ پاکستان کی سرزمین پر اللہ کریم نے ایسے انوکھے اور حیران کن مقامات پیدا کیے ہیں کہ اہل بصیرت انہیں دیکھ کر واقعی قدرت کی صنائی پہ عش عش کر ہوتے۔ ان میں سے کئی مقامات ایسے ہیں جو ذہنی آسودگی کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے کسی شفا خانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی حسین ترین وادی چترال میں بھی یہ گرم چشمہ اسی لسٹ کے اندر آتا ہے۔ اسی گرم چشمے سے چند گز کے فاصلے پر ہی انتہائی شیریں اور ٹھنڈا پانی بھی پہاڑ کی انہی درزوں سے ابل رہا ہے جن درزوں سے یہ گرم پانی آ رہا ہے۔ اس چشمے تک پہنچنے کے لیے کسی زمانے میں لوگوں کو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اور یہاں پہ یہ روڈ بن گئی۔ واضح رہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر روس افغان جنگ کے خاتمے کے بعد 2 روسی ہیلی کاپٹر اترے تھے اور پاکستان آرمی نے اس میں سوار روسی فوجیوں کو گرفتار کر کے ان ہیلی کاپٹرز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ مقامی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس چشمے کے بارے میں کہ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا دوسرے جلدی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ یرکان تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اگر آ کے نہائیں تو ان کا جوڑوں کا درد یا یرکان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کینسر اور دل کے مرض میں مبتلا لوگ بھی اس پانی میں 3 دن تک مسلسل غسل کریں تو انہیں افاقہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا تقریباً آدھا راستہ طے ہو چکا ہے اور وہ جو اسفالٹ روڈ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور یہاں سے آگے تقریباً روڈ ناپید ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ دریائے لٹکو جو ہے وہ بھی آپ کے بالکل قریب آ جاتا ہے، اور روڈ سمجھیں کہ ٹی ایس ٹی والی بھی نہیں ہے، بالکل پتھر ہے جس کو سیدھا کر کے ایک ٹریک بنایا گیا ہے جس کے اوپر گاڑی چلتی ہے۔ بارش اگر ہو جائے تو تھوڑا سا سلپری ہو جاتا ہے، لہذا اگر آپ اپنی کار پہ آ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناٹ اے بگ ڈیل، بٹ تھوڑا سا آپ کو کیئرفل ہو کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ بالکل نیچے دریا ہے اور دریا کے ساتھ ہی روڈ ہے، اور تھوڑا سا مٹی کا اس میں کانٹینٹ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ سلپری ہو جاتا ہے۔ محققین کے مطابق اس گرم پانی میں سلفر اور سلیکا جیسے معدنیات کی آمیزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی گرم ہوتا ہے۔ گرم چشمے کے اس پانی کو معدے اور انتڑیوں کی بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی پیتے ہیں اور شفا پاتے ہیں، بقول ہوتے ہیں۔ گرم چشمہ کا پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ نکل رہا ہوتا ہے وہ چٹان بھی اوورآل گرم ہوتی ہے، اور اس چٹان کے ٹمپریچر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اندر جاتے ہیں چٹان میں وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتے اور ان کو باہر آنا پڑتا ہے۔ اسے قدرتی شفا خانہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس وقت ہم پہنچے ہیں شوغور. شوغور بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ مڈ پوائنٹ جو ہے گرم چشمہ جانے کا اس سے تھوڑا سا آگے ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پولیس چیک پوسٹ ہے یا پولیس تھانہ ہے آپ کہہ لیں، جہاں پہ سیاحوں کی ایک تو آپ کہہ لیں فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اور دوسرا یہاں پہ سیاحوں کی انٹری بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ آگے یہ راستہ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر ہے، تو یہاں پہ پھر وہ سیاحوں کی انٹری کرتے ہیں. یہ شوغور کا مین بازار ہے. یہاں سے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی بآسانی مل سکتی ہیں. آپ کو لوکل کسی شاپ سے پیٹرول بھی مل سکتا ہے، کیونکہ یہ 40 45 50 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو آپ کو پیٹرول کی ایز سچ ضرورت تو نہیں پڑتی. آپ ریفیولنگ کروا کے ہی نکلتے ہیں چترال سے، بٹ پھر بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہ شوغور جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے آپ کہہ لیں. یونین کونسل ہے، پولیس اسٹیشن ہے، یہاں پہ بینک بھی ہے، آپ کو اے ٹی ایم بھی مل سکتا ہے. فرسٹ ویمن بینک پہ ایم ناٹ شیور، میرے خیال میں اے ٹی ایم لگا ہوا تھا. نیشنل بینک کی بھی برانچ ہے یہاں پہ، نیشنل بینک کی برانچ آگے گرم چشمہ میں بھی ہے، وہاں پہ بھی اے ٹی ایم لگا ہوا ہے. اور جو بنیادی ضروریات کی پانی ہیں، کولڈ ڈرنک ہے، وہ یہاں سے آپ کو آسانی سے مل سکتی ہیں. وہ والا جو پوائنٹ تھا شوغور سے پہلے والا، وہاں پہ تھوڑا سا راستہ آپ کے سامنے نظر آیا آپ کو خراب، جبکہ شوغور کراس کرنے کے بعد جو پرانے سٹائل کی اولڈ ٹی ایس ٹی روڈ ہے، ڈرائی سرفیس ٹریٹمنٹ، پرانی والی جو سڑک ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ بالکل پتھریلا روڈ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ ہم شوغور کو کراس کر رہے ہیں. رائٹ سائڈ پہ جو پہلے آپ کو گاؤں نظر آیا وہ شوغور ہے، اور ہمارا رخ اس وقت سیدھا گرم چشمہ کی جانب ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ گرم چشمہ صرف چترال میں اسی جگہ پہ واقع ہے، بلکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ گرم چشمے زمین کے پیٹ کے اندر سے ابلتے ہیں. چترال کے علاوہ گلگت بلتستان کے علاقے گور آباد میں رائے کوٹ برج سے تھوڑا پہلے جب آپ چلاس کراس کرتے ہیں تو آپ پرانی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، رائے کوٹ برج جہاں سے آپ فیری میڈوز چڑھتے ہیں اوپر، فیری میڈو والا پل جو ہے اس کو رائے کوٹ برج کہتے ہیں. اس سے تھوڑا پہلے ایک جگہ ہے گور آباد، وہاں پہ بھی ایک گرم چشمہ ہے جس کو لوکل زبان میں وہاں پہ تتا پانی کہا جاتا ہے، مطلب ہاٹ واٹر، گرم پانی. وہاں پہ بلکہ انہوں نے ایک سائن بورڈ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے تتا پانی والا، اور اس کا بھی ٹمپریچر آلموسٹ یہی ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پہ پانی کا ٹمپریچر ملتا ہے. کراکرم ہائی وے میں واقع اس تتا پانی میں بھی علاج معالجوں کے لیے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں سے یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہے. صرف سیاح کبھی کبھی انڈا بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ رک جاتے ہیں، وہ بھی وہ لوگ جن کو پتہ ہو، ادروائز کوئی یہاں پہ ایسا لگا بندھا ارینجمنٹ نہیں ہے لوگوں کے. یہ کون سی جگہ؟ روجی. کے ایچ پہ واقع رائے کوٹ گور آباد میں یہ جو گرم چشمہ ہے اس کی بنیاد نانگا پربت ہے، اور چترال والے گرم چشمے کی طرح ماہرین اس رائے کوٹ والے گرم چشمے کے بارے میں بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ بھی سلفر ہی ہے، جو کہ سطح زمین سے تقریباً 3 کلومیٹر نیچے واقع ہے. تو اتنی ڈیپتھ سے آنے کے بعد ایک تو زمین کا اپنا ٹمپریچر، اور دوسرا اس میں گندھک کی مقدار ہونے کی وجہ سے یہ پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے. اس کو جیولوجیکل فالٹ بھی کہتے ہیں، جو لوگ جیوگرافی یا جیولوجی کو جانتے ہیں. ناگا پربت کے گرم چشموں کا لنک استور اور بلتستان والی سائیڈ پہ بھی ہے. بلتستان سائیڈ مطلب سکردو سائیڈ. اسی طرح سے
جیسے یہاں پہ اس گرم چشمے کو شفا خانہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ اس پانی کو شفا یاب پانی ہی سمجھتے ہیں، جس میں دل کی بیماریاں، موٹاپا، کینسر اور یہاں تک کی بیماریوں کے لیے اس پانی کو اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ رائے کوٹ کے گرم چشمے بھی چترال کے اس گرم چشمے کی طرح اتنے ہی گرم ہیں کہ اس میں بھی آپ انڈا بوائل کر سکتے ہیں، ایون آلو بھی بوائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب سنی سنائی بات ہو، یہ لوگوں نے کر کے دیکھا ہے، لوگوں کی اس کے اوپر پوری تحقیق ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی ہم نے بھی لوگوں کو وہاں پہ یہ کام کرتے دیکھا ہے۔ پاکستان کے علاوہ اگر باہر کی دنیا کی بات کر لیں تو ایک مشہور زمانہ گرم چشمہ تاجکستان میں بھی واقع ہے، اور وہاں پہ بھی سیاحوں کا ایک جمگٹا لگا رہتا ہے۔ تاجکستان کے گرم چشمے میں بھی جو پانی آتا ہے وہ بیسیکلی اس کے اوپر برف ہے، اور برف کے اندر سے وہ پانی گرم آ رہا ہوتا ہے، ابلتا ہوا۔ پیچھے جو اس کا بیس ہے وہ بھی وہی سلفر ہے، اور انڈر واٹر انڈر دی سرفیس آف دا ارتھ نیچے 3-4 کلومیٹر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گرم چشمہ اور ابلتے ہوئے فوارے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک میں بھی دنیا کے سب سے بڑے گرم فوارے، اسی طرح سے وہاں پہ ایک اور جگہ پہ بھی دنیا کا سب سے بڑا گرم چشمہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کا یہ گرم چشمہ قوس قزح کے رنگوں کی ایک 250 فٹ چوڑی اور 300 فٹ لمبی پٹی بنا دیتا ہے جب بخارات وہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور سورج اس کے اوپر چمک رہا ہوتا ہے۔ اس چشمے کے عین وسط میں پانی کا رنگ بالکل مکمل طور پہ نیلا ہوتا ہے، جبکہ اس کے چاروں طرف پانی کے جو دوسرے کلرز ہیں، نارنگی ہو گیا، لال ہو گیا، پیلا ہو گیا، وہ کلرز نظر آ رہے ہیں۔ چشمے کے وسط میں آبی درجہ حرارت اس قدر گرم ہوتا ہے، وہاں پہ پانی اتنا گرم آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی آبی جانور کی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ مطلب وہاں پہ کوئی مچھلیاں یا دوسری چیزیں جو آبی حیات ہے وہ وہاں پہ نہیں پائی جاتی، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ پانی اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے۔ گرم چشمہ کا پانی جہاں سے نکل رہا ہے یہ بیسیکلی شہر پورے کو کراس کرنے کے بعد ایک اونچائی پہ جا کے وہاں سے اس کا منبع ہے۔ وہ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے آپ گرم چشمے کو، پورے علاقے کو ایک طائرانہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور اس علاقے کی خوبصورتی کا مزہ لے سکتے ہیں۔
بس ادھر تک ہی.